اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات کل شروع ہوئی تھی علم کے متعلق، تو ہم نے کہا تھا علم کے کچھ مقدمات ہیں جس کے ذریعے سے انسان عالم ہوتا ہے، اور وہاں کچھ چیزیں، کچھ قوتیں ایسی ہیں۔ 4 مراحل میں علم انسان حاصل کرتا ہے، 3 مرحلوں میں جانور ہمارے کیا ہیں؟ مساوی ہیں، شریک ہیں۔ آئیے وہ مراحل کیا ہیں جو مراحل علم ہیں۔ سب سے پہلے انسان کیسے سیکھتا ہے، اس کے بعد کیا اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، پھر اس سے آگے کیا بڑھتا ہے، اور آخر میں کس مراحل تک اپنے علم کو وہ لے جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اذا ولد الانسان یولد وهو خالی النفس۔ مولانا اذا ولد الانسان، صحیح نہیں، اذا ولد الانسان یولد وهو خالی النفس، کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یولد وهو خالی النفس، تو وہ پیدا ہوتا ہے اس حالت میں کہ وہ خالی نفس ہوتا ہے۔ ایک ظرف جیسے پورا خالی ہو، اسی طرح سے ایک انسان ہوتا ہے۔ من کل فکرۃ وعلم فعلی، ہر فکر اور ہر طریقے کے عملی علم سے، یعنی کسی طرح کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی 2021 میں پیدا ہوا ہے تو کیا وہ جان رہا ہے سب کچھ؟ نہیں۔ صحیح ہے کہ اس کے سیکھنے کی قوت ما سبق کے بچوں سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ آج کے زمانے کے بچے پہلے کے زمانے کے بچوں سے زیادہ تیز ہیں۔ کیوں تیز ہیں؟ کیونکہ ان کے آس پاس چیزیں بھی پہلے سے زیادہ ہیں۔ آج کے زمانے میں تیز ہیں، بچے تیز ہیں۔ آج کے زمانے میں نہیں، بچے بہت تیز ہیں ابھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے اطراف سے سیکھتا ہے، اپنے آس پاس سے سیکھتا ہے، اور آس پاس پہلے چیزیں زیادہ تھیں کہ اب زیادہ چیزیں ہیں؟ تو ماشاءاللہ تب تو کہہ رہے ہیں اذا ولد الانسان یولد وهو خالی النفس، کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ خالی النفس ہوتا ہے، تو وہ پیدا ایسے حالت میں ہوتا ہے کہ وہ خالی النفس ہوتا ہے، اس کے پاس کسی طرح کی کوئی فکر، کوئی علم نہیں ہوتا۔ سوا هذه الاستعداد الفطری، سوا هذه الاستعداد الفکری یعنی سوائے اس قدرتی طاقت کے، استعداد یعنی طاقت، قوت، جو قابلیت انسان کو اللہ نے فطرتاً عطا کی ہے، اس کو چھوڑ کے ہر چیز سے وہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ فَإِذَا نَشَأَ وَأَصْبَحَ يَنظُرُ وَيَسْمَعُ وَيَذُوقُ وَيَشُمُّ وَيَلْمُسُ، کہنا فَإِذَا نَشَأَ، تو جب وہ بڑا ہوتا ہے، صحیح ہے، تھوڑا سا نشو و نما پاتا ہے، وَأَصْبَحَ يَنظُرُ، اور دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وَيَسْمَعُ وَيَذُوقُ، سنتا ہے اور چکھتا ہے۔ اسے کوئی چیز چٹائی جائے، صحیح ہے، اگر تیکھی چٹائی جائے تو منہ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ کھٹی چٹائی جائے بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ میٹھی۔ تو کہا جب وہ دیکھنا شروع کر دے، سننا شروع کر دے، ذائقہ لینا شروع کر دے، وَيَشُمُّ وَيَلْمَسُ، صحیح، سونگھے اور محسوس کرنے لگے۔ کہہ رہے نراہو، صحیح ہے، یحس، یہی ہے نا، نراہو یحس بما حولہ من الاشیاء، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محسوس کرتا ہے جو اس کے اطراف کی چیزیں ہوتی ہیں۔ وَيَتَأَثَّرُ بِهَا التَّأْثِيرُ الْمُنَاسِبُ، اور اس کے ذریعے سے ایک مناسب اثر قبول کرتا ہے، لیتا ہے، صحیح ہے۔ فَتَنْفَعِلُ نَفْسَهُ بِهَا، تو اس کے ذریعے سے اس کا نفس کیا ہوتا ہے؟ منفعل ہوتا ہے، یعنی اثر انداز ہوتا ہے۔ فَتَنْفَعِلُ نَفْسَهُ، ہاں، فَنَعْرِفْ أَنَّ نَفْسَهُ الَّتِي كَانَتْ خَالِيَةً، تو ہم جانتے ہیں کہ جو نفس اس کا پہلے کیا تھا؟ خالی تھا، اصبحت مشغولۃ بحالۃ جدیدہ، تو وہ ایک نئی حالت میں کیا ہو گیا ہے؟ مصروف ہو گیا ہے، صحیح ہے، ایک عمل انجام دے رہا ہے، اور یہ جو عمل انجام دے رہا ہے کہ آس پاس کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، بچے کو دیکھا ہوگا اگر لیٹا رہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کوئی نیا آدمی آئے گا اس کو دیکھے گا،
صحیح ہے، غور سے دیکھتا ہے، چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے، اس کو کوئی چیز دے دی جائے اس کو غور سے دیکھتا ہے. یہ جو حالت ہے کہا نسمیہ العلم، یہ بھی کیا ہے؟ ایک علم ہے. لیکن یہ کون سا علم ہے؟ مطلق علم ہے؟ کہا نہیں، وہی العلم الحسی. یہ کون سا علم ہے؟ علم حسی، یعنی جو انسان کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے. الذی هو لیس الا حس النفس بالاشیاء، یہ کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ جو نفس محسوس کرتا ہے وہی جو کچھ اپنے ذہن تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ علم کون سا کہلائے گا؟ علم حسی. کہنا لیس هو لیس الا حس النفس، یہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کیا ہے؟ نفس کی ایک حس ہے. بالاشیاء، اور یہ حس کہاں سے ملتی ہے؟ کہنا التی تنالها الحواس الخمس، کہ جو ملتی ہے کس کو؟ حواس خمسہ کو. وہ حواس خمسہ سے مراد کیا ہے مولانا رضی صاحب کا؟ الباصرہ، السامعہ، الشامہ، الذائقہ، اللامسہ. یہ 5 طرح کی قوتیں. قوت باصرہ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ کس کو؟ باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، سامعہ سننے کی قوت، شامہ سونگنے کی قوت، ذائقہ چکھنے کی قوت، اللامسہ ٹچ کرنے کی. صحیح ہے، محسوس کرنے کی. وَهَذَا أَوَّلُ دَرَجَاتِ الْعِلْمِ، اور یہ علم کا کیا ہے؟ پہلا درجہ ہے. صحیح ہے، جس سے اللہ نے یہ قدرتی چیزیں کس کو عطا کی ہیں؟ انسان کو عطا کی ہیں، جن کے ذریعے سے علم لیتا ہے. وَهُوَ رَأْسُ الْمَالِ لِجَمِيعِ الْعُلُومِ، اور یہ رأس المال ہے. رأس المال جانتے ہو کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ پونجی کو. پونجی 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 پونجی. ارے بھائی 1 لاکھ لگایا دکان میں اور دکان چالو کیا آپ نے، 1 لاکھ سے بزنس شروع کیا، وہ 1 لاکھ آپ کی کیا ہوئی؟ پونجی ہوئی. کہ یہ تمام علوم کا راس المال ہے یہی چیزیں. یعنی جو اللہ نے قوتیں ہمیں عطا کی ہیں، حواس سے خمسہ جو دیے ہیں، یہی راس المال ہے ہر علم کا. اسی سے تمام چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بھیا تو چھو کے حاصل کریں گے، چک کے حاصل کریں گے، ہے کیا؟ دیکھ کے، سن کے، جیسے بھی ہو. تو یہی راس ہر علم کا لکھا لجمیع وہی راس المال لجمیع العلوم، یہ راس المال ہے. صحیح ہے، اثاثہ ہے کس کا؟ تمام علوم کا. التی یحصل علیہ الانسان، کہ جس کو انسان کیا کرتا ہے؟ حاصل کرتا ہے. ویشارکہ فیہ سائر الحیوانات، اور اس میں شریک ہے انسان کے ساتھ کون؟ تمام کے تمام جانور. التی لہا جمیع هذه الحواس او بعضها، کہ جن کے اندر یہ تمام حواس یا کچھ حواس موجود ہیں. صحیح ہے، جن کے اندر ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے ساتھ کیا ہیں؟ شریک ہیں. جن میں نہیں ہیں وہ شریک نہیں ہوں گے. کچھ میں ہوں گے، کچھ میں نہیں ہوں گے. جو حواس ان کے پاس ہوں گے، جیسے نگاہیں تو سب کے پاس ہیں، صحیح ہے، تو اس میں سارے شریک ہوں گے. صحیح، زبان سب کے پاس ہے، کان تقریباً سب کے پاس ہیں، کسی کے اندر کسی کے باہر. وہ تو ایسے دیکھیں تو سبھی مشترک ہے. اسی لیے کہا نا کہ وہ یشارکہ فی سائر الحیوانات التی لہا جمیع هذه الحواس، جس کے پاس یہ تمام حاسہ ہے وہ تمام کے تمام شریک ہے. او بعضها، یہ جس کے پاس جتنا ہے اس اعتبار سے انسان کے ساتھ کیا ہے؟ وہ شریک ہے. اب آگے آ جاتے ہیں، یہ علم کون سا کہلائے گا؟ علم حسی. کون سا علم ہے یہ مولانا؟ جو انسان کیا کرتا ہے؟ محسوس کر کے علم کو حاصل کرتا ہے. ثم تترقى مدارک الطفل، پھر ترقی کرتا ہے بچے کا مدرک. صحیح ہے، دوسرا علم حسی ہے کہ پہلا علم حسی ہے مولانا. شوف مولانا، ثم تترقى مدارک الطفل، پھر بچے کے مدارک جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ ترقی کرتے ہیں. فَيَتَصَرَّفَ ذِهْنُهُ فِي صُوَرِ الْمَحْسُوسَاتِ، تو پھر تصرف کرتا ہے اس کا ذہن ان تصویروں میں جو اس نے محسوس کی ہیں پہلے علم حسی کے ذریعے. سمجھ میں آیا کیا کرتا ہے وہ؟ ان تصویروں میں تصرف کرتا ہے. جیسے ابھی ساری خالی اس نے جانا یہ کپ ہے، صحیح ہے، یہ بھی جانا یہ کپ ہے. اب تھوڑا سا ترقی کرتا ہے، جب علم بڑھتا ہے تو کیا کرنے لگتا ہے؟ یہ والا چھوٹا کپ ہے اور یہ والا بڑا کپ ہے. صحیح ہے،
صحیح ہے. یہ جو ہے مثلا پتلی ہے، یہ موٹی ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے. اسی لیے دیکھا جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے تو اس کو استعمال کیے ہوئے کھلونے دو گے وہ نہیں لے گا. صحیح ہے. نئے نئے کھلونے لا کے دو، اسے پسند آئیں گے، کیونکہ اب اس کا علم کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. اسے اچھے برے کی اب کیا ہو رہی ہے؟ تمیز ہو رہی ہے. صحیح ہے. دیکھیں سمت ترقی مدارک الطفل، پھر بچے کے مدارک کیا ہوتے ہیں؟ ترقی کرتے ہیں. فیتصرف ذہنہ، پھر اس کے ذہن تصرف کرتا ہے. صحیح ہے. فی صور المحسوسات المحفوظہ عنده، ان تصویروں میں جو اس نے محسوس کی ہیں اور محفوظ ہیں اس کے یہاں. صحیح ہے. پہلے سے اس کے ذہن میں جو آتی گئی ہیں. فینسب بعضها الی بعض، اب کیا کرنے لگتا ہے وہ؟ ایک تصویر کو بعض سے کیا کرتا ہے؟ جو نسبت دیتا ہے، جوڑتا ہے. ھذا اطول من ذاک، یہ والی اس سے کیا ہے؟ لمبی ہے. وھذا الضوء انور من الاخر، اور یہ والی روشنی اس سے کیا ہے؟ زیادہ روشن ہے، زیادہ چمکدار ہے. او مثلہ، یا اس کے جیسی ہے. اور کیا کرتا ہے مولانا؟ کہہ رہے وَيُؤَلِّفُ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، اور پھر ایک دوسرے کو جوڑتا ہے. تَأَلِيفًا قَدْ لَا يَكُونُ لَهُ وُجُودٌ فِي الْخَارِجِ، اور جوڑ کے ایسی شکل بنا لیتا ہے کہ جو اصل میں خارج میں موجود بھی نہ ہو. جیسے ایک میز کے سر لگا کے سوچے گا وہ کہ ہر انسان کے ایک سب کے سر ہے، سر ہے، سر ہے، ہاتھ پیر ہے، تو اس کے بھی کیا ہوگا؟ سر ہوگا، ہاتھ پیر ہوگا. تو ایسی چیز، ایسے ایسے خاکے جوڑ لے کہ جس کا خارج میں وجود بھی نہ ہو. اگر آپ اپنے بچپنے کو یاد کریں گے تو ممکن ہے آپ کے کچھ ایسے خیالات رہے ہوں، آپ نے کوئی ایسی شکلیں بنائی ہوں. کتألیفہ لصور الاشیاء، کتألیفہ لصور الاشیاء، کیسے؟ جیسے اس کا بنانا ان چیزوں کی تصویروں کو، التی یسمع بہا، جنہیں وہ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. ولا یراہا، لیکن دیکھتا نہیں ہے. ابھی آپ کربلا نہیں گئے، میں کربلا کہہ رہا ہوں تو کربلا کا ایک تصور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ امریکہ کہہ رہا ہوں، امریکہ کا ایک تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ صحیح ہے. خیال کیا کرتا ہے؟ دیکھی ہوئی شکلوں سے ایک شکل بنانے کی کوشش کرتا ہے، یا سنی ہوئی کربلا سے ایک کربلا بنانے کی کوشش کرتا ہے. ایک خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فَيَتَخَيَّلُ الْبَلْدَةُ الَّتِي لَمْ يَرَاهَا، تو ایسا قصبہ، ایک ایسا گاؤں بھی تصور کر لیتا ہے جس کو اس نے آج تک کبھی دیکھا نہ ہو. آج تک آپ کبھی بجنور نہیں گئے ہیں، لیکن ہم بجنور کہہ رہے ہیں، درگاہ مثلا جوگی پورا کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں بھی گئے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ اس کا ایک نقشہ کیسے، یہاں ایک روضہ ہوگا، ایک وہاں ہوگا، ایسے ہوگا، پورا ایک میدان ہوگا، ایک طریقے کی آپ نے شکل کیا کر لی؟ خیال کر لی. تو کہا کہ وہ اس قوت کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ صرف سننے کی وجہ سے ایسے قصبے، ایسے ملک، ایسے گاؤں کی بھی کو بھی خیال کر لیتا ہے کہ جو اس نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو. مؤلفۃ من الصور الذہنیہ، جو ملتے ہیں کس سے؟ ذہنی تصویروں سے، جو ہمارے ذہن میں المعروفۃ عنده، جن کو وہ پہلے سے کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. جیسے ایک روضہ اس نے دے رکھا ہے تو دوسرے روضے کا نام لیں گے تو اسی پہ قیاس کر کے ایک نئی تصویر بنا لے گا. من مشاہداتہ للبلدان، کہ جو اس نے قصبوں کو دیکھا ہے ان میں سے کسی ایک کا نقشہ اسے عطا کر دیتا ہے. وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ الْخَيَالِي، اور یہی وہ کیا ہے؟ علم خیالی. یہ بھی ایک علم ہے لیکن یہ علم خیالی ہے. یحصل علیہ الانسان بقوت الخیال، کہ جسے انسان کس سے حاصل کرتا ہے؟ قوت خیال سے حاصل کرتا ہے. وقد یشارکہ فیہ بعض الحیوانات، اور اس میں ممکن ہے کہ کچھ حیوانات ہم سے کیا ہوں؟ شریک ہوں. سب نہیں شریک ہیں تو اس میں کچھ شریک ضرور ہیں. والحمدللہ رب العالمین. اب بچتا ہے مولانا قوت وہم، اور اس کے بعد وہ علم کہ جس کی ہم کیا کریں گے؟ جس کو ہم تقسیم کریں گے تصور اور تصدیق میں، اور جس کی ہم تعریف کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.